السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جو آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے جہاں کے رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کرے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھلنے کا شرف بخشا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ہمارے چینل کے مطابق جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں کہ ایک اسلامی پروگرام جو والدین کی عظمت پر آج کا موضوع ہے، تو آج ہمیں سننے اور سنانے کا یہ ایک موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لیکن آج ہمارے مسلمان بھائیوں میں، آج کے ہمارے نوجوانوں میں، اور جن کے حضرات جو والدین ضعیفی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن آج کا ہمارا معاشرہ والدین کو سخت تکلیف دیتا ہوا نظر آتا ہے، جسے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں کہ والدین کو اذیت دینا، والدین کو تکلیف پہنچانا، والدین کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنا، والدین کے حقوق کو پس پشت ڈال دینا، یہ ہمارے سوسائٹی میں یہ رواج بنا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو کہ آج اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں اور ہمارے والدین کو ہم تکلیف، اذیت اور پہنچا رہے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو والدین کو اذیت پہنچاتا ہے، جو والدین کو ناراض کرتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے برابر ہے، اور جو والدین کو خوش رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے برابر ہے۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزان گرامی کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، والدین کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، تو یقیناً وہ نوجوان، وہ بچہ کہ جو اس طریقے سے عمل کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے، اور وہ دنیاوی اور آخرت کی زندگی اس کے لیے کامیاب ہے۔ لیکن آج ہمارے لیے یہ سوچنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ جب بچہ بچپن سے لے کر جوانی کی عمر تک وہ والدین کے ڈر میں رہتا ہے، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اصل امتحان وہاں پر شروع ہوتا ہے، جب بچے کے شادی بیاہ کرتے ہیں، لیکن وہاں پر سے بچے کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ جب ہمارے نوجوان بچے جو والدین کو اس طریقے سے اذیت پہنچا رہے ہیں کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ وقت کو گزاریں۔ والدین یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ میرے ساتھ وقت گزارے، لیکن آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ والدین کے ساتھ وقت بتانے کو بہتر نہیں سمجھ رہا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں کی ممتا میں وہ کھیلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور پھر ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ تو جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمارا بچوں کا
نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم والدین کے ساتھ وقت گزاریں. جب ماں اس سے کچھ بولنا چاہتے ہیں، والدین اس سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو لیکن آج ہمارے نوجوان بچے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ وقت کو بتانا بہتر نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میں آفس کا ٹائم ہو رہا ہے، میں آفس کو جا رہا ہوں، میرے دوست و احباب باہر انتظار کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ وقت بتانا بہتر سمجھتا ہوں. لیکن ماں باپ کی تکلیف کو سمجھنا بہتر نہیں سمجھ رہا ہے. لیکن یہ بہت بڑی ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ وقت کو گزاریں، ان کی تکلیف کو تو سمجھیں. تو یقیناً اگر نوجوان مل کر اگر ہم والدین کے ساتھ وقت گزاریں گے، ان کی تکلیف کو سنیں گے، وہ ماں کے پاس بیٹھ کر ماں کے ساتھ میں بیٹھ کر ان کی باتوں کو سنیں گے. اور جب بچہ اگر کوئی ماں کے ساتھ ضعیفی عمر کو پہنچ گئے ہیں، وہ ماں کے ساتھ اپنے وقت کو گزارے گا، ماں کی تکلیف کو سمجھے گا، تو وہ جب سنتا ہے تو ماں کا دل اتنا مچل جاتا ہے کہ میری اولاد، میرا بچہ آج میری تکلیف کو سمجھا ہے، مجھ سے بات کیا ہے. اس کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. ہم جب چھوٹے تھے، معصوم تھے، تو ہماری مائیں، ہمارے والدین ہمارے ساتھ وقت کو گزارا کرتے تھے. اگر ہم بچے ماں کے ساتھ، جب ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے، تو جب ماں اس کو سوتے وقت میں لوریاں اور اس کے ساتھ کچھ کہانیاں سناتی ہیں، تو کیوں کہ وہ بڑی ہیں، آج بچہ چھوٹا معصوم ہے، پھر بھی اس کے ساتھ کیوں اتنا سا اس کو وقت دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بچہ خوش ہو جائے. بچے کو وہ بچہ بلبلاتا ہے کہ ماں کی اگر جب تک لوری نہ سنے، ماں کے ساتھ ماں اس سے کہانی نہ سنائے، تو بچے کی آنکھ نہیں لگتی ہے. تو بتاؤ میرے عزیزو، جب ہمارا بچپن ایسا تھا کہ جب ماں نے ہمیں بنا لوری سنائی کے اور بنا ہمیں کہانیاں سنائی کے ہمیں آنکھ نہیں لگتی تھی، ماں اپنے زانوں پر اپنی اولاد کے سر کو رکھ کر، اولاد کے سروں کو رکھ کر اولاد کے ساتھ وقت گزارتی تھی. لیکن آج ہم جب بلوغیت کی عمر کو پہنچتے ہیں، جب ہم جب جوانی کی عمر میں آ جاتے ہیں، ماں جب بوڑھے ہو جاتی ہے، تو کبھی ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارنے کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ماں کہتی ہے کہ بچے میری تکلیف کو تو سن لیں. لیکن وہاں پر اسی طریقے سے ماں باپ، آج جتنے بھی ضعیف العمر ماں باپ ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ ماں باپ کو بیماریوں میں پہنچا رہے ہیں. ماں شوگر بی پی وغیرہ یہ بیماریوں میں کیوں ملوث ہو رہے ہیں؟ کہ بچے، ان کی اولاد ان کے ساتھ وقت گزار نہیں رہی ہے. وہ تکلیف سے ان کے اندر طرح طرح کی بیماریاں ان کے اندر آ رہی ہے. اگر بچہ اگر ماں باپ کے ساتھ وقت گزار لیں، تو یقین جانے کہ وہ ماں باپ صحت مند ہو جاتے ہیں. یہی چاہتے ہیں کہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں تو میرا سہارا میری اولاد بنے. تو یہ آج ہمارے معاشرے میں بڑھ چڑھ کر ہم نوجوان حصہ لے رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو فوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یاد رکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب حسنین کریمین جب معصوم تھے، وہ بچے تھے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی پشت پر سوار ہوتے، تو کبھی اس مدینے کی گلیوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے ساتھ بھاگا کرتے تھے، ان کے ساتھ وقت کو گزارا کرتے تھے. وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوتے، تو کبھی زانوں پر سوار ہوتے، تو کبھی سجدے کی حالت میں آ جائیں تو کبھی پشت پر سوار ہوتے. تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے ساتھ یہ رویے کو اختیار کیا کہ وہ سارے جہاں کے رحمت للعالمین ہے. جو شب معراج میں ساتوں آسمانوں تلے جب سات آسمانوں پر آپ نے تشریف لے گئے، تو وہ آسمان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چومنے کے لیے ترسا کرتا. اور وہ جو ملائکہ جو سدرۃ المنتہا پر جو سارے ملائکہ انتظار میں رہا کرتے، لیکن ویسی شخصیت جسے اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں کا رحمت للعالمین بنایا، لیکن آج حسنین کریمین کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی حسنین کریمین زانوں پر سوار ہے، تو کبھی کندھوں پر سوار ہو رہے ہیں، کبھی
نماز کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر سوار ہو رہے ہیں، تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام حسنین کریمین نے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر یورین کر رہے تھے تو صحابہ اکرام نے یہ مشاہدہ کیا، تو دوڑے دوڑے بھاگ رہے ہیں، اور یہاں پر ان کو روکنے کے لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ تم انہیں روکو مت، انہیں کرنے دو۔ کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یورین کر رہے ہیں تو وہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا۔ یہ سارے جہاں کی رحمت للعالمین کا حال ہے۔ تو دیکھو میرے عزیزو، جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ حسنین امام حسین بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کے پاس سے آپ گزر رہے تھے تو آپ نے امام حسین کے رونے کو سنا تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ تم حسین کو رلاؤ مت، ان کا رونا مجھے اذیت پہنچاتا ہے۔ تو یہ حسنین کریمین سے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ یہ ان کے لیے یہ واقعات یہ سن کر یہ ہمارے لیے سبق آمیز واقعات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ اس طریقے سے محبت رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سیرت طیبہ کو سن کر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامدات کو سن کر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سن کر، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم نوجوانوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کریں، اور ہمارا ٹھکانہ جہنم نہیں، ہمارا ٹھکانہ جنت بنا لیا جائے۔ ہمارے گھر میں ہی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے۔ کبھی ہم نے اس کو نہیں سوچا کہ ہم نے کبھی ماں باپ کی خدمت کر ہم کبھی ماں کی خدمت کر اپنا ٹھکانہ جنت بنا لیا جائے۔ کبھی ہم نے ان چیزوں کو سوچا نہیں، ہم نے کبھی ان چیزوں پر عمل نہیں کیا۔ تو یاد رکھو میرے عزیزو، ایک مرتبہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ضعیف ماں ہے، اس کا نوجوان بچہ جب ماں قرآن پڑھتی ہے تو وہ نوجوان بچہ اپنی ماں کے اوپر تھوکا کرتا تھا۔ ماں جب قرآن پڑھتی تھی تو وہ بچہ نوجوان اپنی ماں کو پیروں سے مارا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ قبرستان کے قریب میں ہی اس ماں کا گھر ہے۔ تو جب اس نوجوان کا انتقال ہو جاتا، انتقال کے بعد تدفین وغیرہ سب ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد میں وہ ماں دیکھتی ہے کہ ہر بعد نماز عصر کے میرا بچے کی خبر سے گدھے کی آواز آ رہی ہے، ڈھینچو ڈھینچو کہہ کر۔ آخر معاملہ کیا چیز کا ہے؟ وہ ماں کا دل مچل جاتا ہے۔ ماں نے یہ سارے منظر کو سنا، دیکھا، لیکن ماں کی ممتا جاگ جاتی ہے کہ میرے بچے کو اتنا دردناک عذاب ہو رہا ہے، وہ رہتی دنیا میں اپنی ماں کو اذیت پہنچا رہا ہے، ماں کو تکلیف دے رہا ہے، ماں باپ کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ ماں قرآن پڑھ رہی ہے تو ماں کو لاتوں سے مار رہا تھا۔ اس کی دنیا اس طریقے سے گزری ہے، اور جب ماں اسے کچھ بولتی ہے تو ماں پر تھوکتا تھا، ماں پر تھوکا کرتا تھا۔ اس نوجوان کا یہ عذاب دیکھ کر اس ماں کے دل میں ایک ممتا جاگ گئی ہے کہ میں رہتی دنیا تک، اس ماں نے یہ دیکھا ہے، رہتی دنیا تک میرے بچے نے مجھے لاتوں سے مارا، میرا بچہ مجھے تھوکا ہے، لیکن میں یہ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن بقا والی دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے اتنا دردناک عذاب دے رہا ہے، مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو فوری اس ماں کے ہاتھ اٹھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اے مالک و مولا، تو ہی میرے بچے کے لیے رحم کر سکتا ہے، تو یہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے۔ یہ ایک ماں کی دعا ہے کہ میرے بچے کی بخشش کر دے، میرے اولاد کے، میرے بچے کے یہ جو عذاب میں دیکھ رہی ہوں مالک و مولا، تو اس کا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ مجھے رہتی دنیا میں انہیں جو بھی اذیت پہنچایا ہے میں اسے معاف کر دیتی ہوں، لہذا اے اللہ تو بھی اسے معاف کر دے،
تو وہ عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے، والدین کی یہ ممتا ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھے سے اچھے اچھے سے اچھے تعلیم دے، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے مقامات پر وہ میرا بچہ ڈیوٹی کرے، اچھے سے اچھے مقامات پر میرا بچہ کام کرے، میرے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے والد بزرگوار دن رات محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں کہ اولاد کی ہر خواہشات کو پورے کرنے کے لیے وہ ماں باپ طرح طرح کی مشکلات کو سہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ اولاد جو والد بزرگوار نے، جو ماں باپ کے لیے ماں باپ نے اولاد کے لیے جو نوجوانی کی عمر میں بچے سے لے کر نوجوان تک بچے کو جو تیار کر رہے ہیں، لیکن جب ضعیفی عمر کو ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر کر دیتے ہیں۔ اتنا بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو گھر سے بے گھر کر دینا، یہ ماں باپ کو گھر سے بے گھر کرنا یہ آج ہمارے لیے شان بنا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں آپ کو زندگی کرنا نہیں ہے، اس دنیا میں بقا والی دنیا کی تیاری کرنا ہے۔ بقا والی دنیا میں ہم کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے چہرے دکھاؤ گے؟ ہمارے لیے وہ بقا والی دنیا کی تیاری کرنا ہے۔ ہم ماں باپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارا ٹھکانہ جنت بنائے گا۔ جو ماں باپ کی تکلیف کو، جو اولاد جو اپنی ماں باپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ رہتی دنیا میں جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ نوجوان آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ ہم نے طرح طرح کے بڑے بڑے علماء کرام کے تو بیانات سنے ہیں، لیکن کبھی ہم نے عمل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے۔ بڑے بڑے مفتیان اعظام کے، بڑے بڑے علماء کرام کے ہم نے بیانات سنا ہے، سن کر کیا ہم نے عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں ہم اپنی زندگی میں کبھی عملی جامہ پہنایا ہے؟ کبھی ہم نے اس کو بہتر سمجھا؟ کبھی ہم نے دین اسلام کی بات سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے کبھی ہم نے بہتر سمجھا ہے؟ نہیں سمجھا۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی ناظرین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم سنیں، علماء کرام کے بیانات سنیں، احادیث شریفہ کو سنیں، سن کر اس پر عمل کرنے کی عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے والدین کو سب سے پہلے سب میں بڑا آئیڈیل مانیں۔ یہ ہمارے آج ہر نوجوان کے اندر یہ ہمارے پاس یہ ایم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے والدین سب سے پہلے یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور یہ ہمارے لیے راہ دکھانے والے ہیں۔ جب تک ہم ماں باپ کی تکلیف کو نہیں سمجھتے تو یقین جانے کہ ہمارے لیے دین اور دنیا بربادی کے لیے تیار ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے یہ ایک حدیث آپ نے تو بہت مرتبہ سنی، لیکن جو یہ ایک حدیث شریف کا ایک مفہوم جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ممبر پر قدم رکھا، پھر دوسرے ممبر پر، پہلے ممبر پر قدم رکھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ آپ نے تیسری سیڑھی پر، ممبر کی دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے جیسے ہی آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا، آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، آخر معاملہ کیا چیز کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اس لیے آمین کہا، جو رمضان المبارک کو پالے اور وہ روزے نہ رکھیں تو اس کے لیے حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے
کہ اس کے لیے ہلاکت ہو جو رمضان کو پائے اور اس کے روزے نہ رکھے تو اس کے لیے ہلاکت ہو کہا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اور پھر دوسری سیڑھی پر میں نے جب قدم رکھا تو میں اس لیے آمین کہا کہ جو ماں باپ کو ضعیف العمر میں پالے اور ان کی خدمت کر کر ان سے دعائیں نہ لے تو اس کے لیے ہلاکت ہو کہا تو میں نے آمین کہا. اور پھر جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو میں نے اس لیے آمین کہا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور اس پر درود السلام نہ پڑے تو اس کے لیے ہلاکت ہو کہا تو میں نے آمین کہا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں. تو ان کی ہلاکت کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تو یہاں پر سارے جہاں کے رحمت للعالمین نے آمین کہہ رہے ہیں. تو یاد رکھو میرے عزیزو، ان احادیث شریفہ کو سن کر ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی آج بہت سخت ضرورت ہے. تو ہم ان حضور پاک علیہ السلام کے فرامدات کو سننا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سننا اور اس پر عمل کرنے کی بے انتہا اور بے حد ضروری ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیثوں کو سن رہے ہیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ ان احادیث پر عمل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. لیکن آج دیکھ لیا جائے، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم کبھی ماں باپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا بہتر سمجھا؟ ہم نے نہیں سمجھا. تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سنیں اور اپنے ماں باپ کے لیے جو ماں باپ کے لیے ہم کر سکتے ہیں تو ضرور ہم دوست و احباب کے لیے جتنا ہم دوستوں کو اہمیت دیتے ہیں اور ہم پڑوس کو اور ہمارے دوستوں کو اور نہ جانے ہم نے جن چیزوں کے لیے جتنا اہمیت سمجھتے ہیں تو اس سے زیادہ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ماں باپ کو ان سے زیادہ ہم ماں باپ کو اہمیت دیں، ماں باپ کو اہمیت دیں. اس کے بعد دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا مسلم معاشرہ ترقی کے راہ پر رہیں گا انشاءاللہ. یہ ہم سوچ کر چلیں کہ ہم پہلے اپنے ماں باپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا یہ بہتر اور مناسب سمجھیں اور پھر اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. تو یقین جانیں کہ جو حضرات اپنے ماں باپ کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو ایک یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر وہ چیز کو، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر وہ دعاؤں کو، اللہ تعالیٰ ہر وہ آپ کی عبادتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ایک روایت میں نے پڑھی تھی تو وہ ایک روایت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور جو ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کرتے ہیں، جو ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، جو ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، جو ماں باپ کے حق میں دعائیں گو رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کے رزق میں تنگی نہیں پہنچاتا، کبھی اس کے رزق میں تنگی نہیں پہنچاتا. جو ماں باپ کے حق میں دعا گو رہتے ہیں، جو اولاد اپنی ماں باپ کے لیے دعا گو ہوتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اس کے رزق میں تنگی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کچھ ادا کرتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا، یہ ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. دیکھیں آج کتنے نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں، آج جو نوکریوں کے لیے کتنے نوجوان پریشان پھر رہے ہیں، آج کتنے نوجوان اپنے گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، کتنے ایسے نوجوان نہیں ہیں کہ جو آج کس راہ پر نکل پڑے ہیں جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت سے دور ہیں، ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو پاتے ہیں، ان کی دعاؤں میں نہیں رہتے. پوچھ لیں کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں کہ ان بچوں سے پوچھ لیا جائے ان کے دل پر کیا بیت رہی ہے. آج ہم ماں باپ کو بوڑھے پاتے ہیں لیکن کبھی ان کی خدمت کو کرنا بہتر اور مناسب نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ کلام مجید میں کیا کہا کہ تم ماں باپ کو بوڑھے پاتے ہو تو تم ان کے ساتھ اف بھی مت کہو، اف بھی مت کہو کہا اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ نے، اف بھی مت کہو. لیکن آج ہم اف کے بجائے ماں باپ کو کیا کیا نہیں کہتے، ان کے حکم کو
ان کے حکم پر عملی جامہ پہنانا ہم بہتر و مناسب نہیں سمجھتے، ان کے حکم کو ہم پامال کر کر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میری ماں کے ساتھ میں وقت کو گزاروں، میرے ماں کے حکم پر عمل کروں، میرے والدین کے حکم پر عمل کرتے رہوں۔ تو یہ ہمارا اولین فریضہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اہمیت دیں اور ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ماں باپ جو کہتے ہیں وہ اولاد کے لیے، اولاد کی اصلاح کے لیے کہتے ہیں، بچوں کی اصلاح کے لیے کہتے ہیں۔ ماں باپ کی ہر وہ بات ہمارے لیے ایک آئیڈیل والی بات ہوتی ہے، ایک راہ دکھانے والی بات ہوتی ہے۔ کون سے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ غلط راستے پر جائے، کہ میرا بچہ غلط کام میں اختیار کرے؟ لیکن آج ہمارے لیے کیا ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچانا بہتر سمجھ رہے ہیں۔